الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بہت ہی معزز اور بہت ہی پیارے اور بہت ہی لائق احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ملت کے نونہالوں اور امت کی بہت ہی پاک دامن ماں اور بہنوں، اللہ جل شانہ جس نے یہ پوری کائنات بنائی اور بسائی ہے اور بہت حکمت، بڑی تدبیر اور بڑے ہی منظم اور مستحکم طور پر اسے وجود بخشا ہے. جو لوگ فطری ذوق رکھتے ہیں یا تجربے سے دنیا کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، آفاق میں بھی، انفس میں بھی، اپنی جانوں کے اندر بھی اور جہانوں کے اندر، تو اللہ رب العزت والجلال کے عجائب قدرت میں کھو جاتے ہیں اور ہر قدم پر ان کا دل چاہتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی محبت میں اس کی عظمت کو، بڑائی کو دیکھ کر اپنی ہر جگہ جان قربان کر دیں. ایک طرف بہت زیادہ اس کا دھاک ان کے دلوں میں بیٹھتا ہے، اس کی عظمت کا سکہ جم جاتا ہے، تو دوسری طرف اللہ جل شانہ کی محبت بھی بہت زیادہ ان کو ستاتی ہے، کہیں دل نہیں لگتا. الذین آمنوا اشد حبا للہ. کافر لوگ جو اللہ کو مانتے تو تھے لیکن اللہ جل شانہ کے ساتھ کچھ خوبیوں کی بنیاد پر جو ان کے نزدیک سمجھ میں آتی تھیں غیروں کو بھی دے دیتے تھے. کچھ اچھائیاں، کچھ قدرتیں، کچھ بڑائیاں ایسی تھیں جو ان کو سمجھ میں آتا تھا کہ یہ گڑ دوسروں کے اندر بھی، وہ بھی شکتیشالی ہیں اور وہ بھی پاورفل ہیں، اس لیے ان کو بھی کچھ خوبیاں ان کے حصے میں کر کے ان پر بھی نظر و نیاز چڑھاتے تھے، ان پر بھی محبتیں نچھاور کرتے تھے اور ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ قربانی دیتے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے سب سے بڑے کافروں اور مشرکوں کا حال تھا، بالکل یک طرفہ نہیں تھا. یہ بات بہت زیادہ ذہن و دماغ میں یہ بات رہنی چاہیے. اس کے نہ رہنے سے
ہم کسی اور دنیا میں خواب و خیال میں شیخ چلی کی طرح ایک الگ محل تعمیر کرتے اپنے ذہن، اور دوسرا محل بالکل ہم کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، اور ہر معاملے میں فرماتے کہ سینقض عر الاسلام عروۃ عروۃ من دخل فی الاسلام ولم یعرف الجاہلی، کہ اسلام کے ایک ایک انگ کو کون لوگ کاٹیں گے؟ ابو جہل نہیں کاٹ سکے گا، ابو لہب نہیں کاٹ سکے گا، فرعون اپنی ساری قوتوں کے ساتھ آیا اور زیر ہو گیا۔ تو ان لوگوں سے ڈر نہیں ہے۔ اسلام کے کاتیا پاچھا اس کو بیچ چوراہے پر شرمندہ کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ خود برباد ہوں گے اور اسلام کی رسوائی کا سبب بنیں گے۔ من دخل فی الاسلام، خوشی منا رہے ہیں کہ یہ اسلام میں اتنے لوگ داخل ہو گئے، اتنے مسلمان ہو گئے، اتنی تعداد ہو گئی، اور خود میں بہت خوش ہو گیا کہ مجھے بھی اسلام جیسا مذہب ملا، خوب خوش ہوں، اور اس سے بڑی کوئی خوشی کی چیز ہے ہی نہیں۔ اسلام سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، اور اسلام سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں ہے جس پر خوشی منائی جائے۔ اللہ جل شانہ نے بھی اس پر مہر لگائی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ مسلمانوں ایمان ملا ہے، سنو، الیوم اکملت لکم دینکم، تم مکمل مومن اب ہو گئے، مکمل دین تمہیں مل گیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میرے خزانے میں جو دولت تھی، میرے پاس جو نعمتیں تھی، جو کچھ میرے خزانے میں تھا، اس میں سے سب سے بڑی اور اس کی وہ سب تمہارے حوالے میں نے کر دی۔ وَأَتْمَمْتُ، میں نے پورا کر دیا، دین ادھر مکمل ہوا اور ادھر تمام ہو گیا، بھر گیا، اب کسی چیز کی اس میں ضرورت نہیں، اتمم تمام ہو گیا، علیکم، تم کو دے دیا میں نے، کہاں سے لا کر کے؟ نعمتی، میرے خزانے میں کمی نہیں ہوتی، وہ تمہارے حوالے کر دیا میں نے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تو نعمت اب کہیں اور ڈھونڈنی نہیں ہے، کہیں اور نہیں جانا ہے، کسی اور در سے تلاش نہیں کرنا ہے، کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، سب تمہارے پاس۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اب صرف ایک اسلام دھرم تمہارے لیے ہو گیا، اب 360 بت تمہارے نہیں رہیں گے، اب ان سے کوئی رشتہ نہیں رہے گا کسی بھی طریقے سے، اور خالص تم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، تم کیا ذرہ ہو، کیا سمجھ رکھا اپنے آپ کو؟ آسمان و زمین اور ساری کائنات کو جس نے از سر نو بنایا، اس میں کسی بھی طرح سے کوئی سانچہ نہیں تھا، کوئی ڈھانچہ نہیں تھا، کسی انجینئر نے یا دنیا کے دماغ نے وہ فارمولا اور وہ منصوبہ نہیں بنایا تھا۔ فطر السماوات بدیع السماوات والارض، بالکل انوکھی چیز تھی، نہ کسی کے دماغ میں آیا تھا، نہ کسی نے سوچا تھا، نہ اس کے پیچھے کوئی پلاننگ تھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان، اتنا بڑا نظام برپا کر دیا، تم کیا سمجھتے ہو؟ اس اللہ جل شانہ نے تم کو یہ دین، رضیت لکم الاسلام دینا، اب دین پر چلنا ہے، دین کو ماننا ہے، اور دین پر مرنا اور مٹنا ہے، تو یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ میں ایک گارنٹی اور دیتا ہوں، اور ایک اور چیتاونی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ میری رضامندی اگر چاہتے ہو تو میں صرف دین اسلام سے راضی رہوں۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، جو جانتے ہیں۔ یہودیوں نے جب قرآن پڑھا تو ان کو بڑا اچنبھا ہوا، کہا کہ اتنی بڑی دولت مسلمانوں کو ملی ہے، اور یہ تو ایسا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دے کر کے بتایا بھی کہ پورا کر دیا، تو یہ تو جشن منانے کا دن ہے۔ آج کوئی تقریب، قومی تقریب ہونی چاہیے مسلمانوں کی۔ ایک دن ایسا متعین کرو، کون سا وہ دن؟ ایک دن جس دن تمہارا سمویدھان بنا، جس دن تمہارا ایمان مکمل ہوا، جس دن تم ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے، اس دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت، اور جو اصلی زندگی ہے اس عارضی، اس لہو و لعب والی، انما الحیات الدنیا لہو و لعب، یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا، یہ گھٹیا، یہ دنی، یہ بہت بیکار چیز کیا ہے؟ لہون، بچوں کو پرواہ نہیں، کہیں کھیل رہے ہیں، کہیں ہنسی مذاق ہو رہی ہے، ٹھٹھے ہو رہے ہیں،
کسی اچھے کام میں ہیں اس کو کام نہیں لاتے آپ، اس کو بڑا سیریس ہوتے ہیں آپ کوئی کام کرتے ہیں. لیکن تو لہو و لعب میں جیسے بچوں کو پتہ نہیں چلتا وقت گزر جاتا ہے، یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ مٹی کی جو لکیریں کھینچ رہے ہیں یا مٹی کے جو گھرونڈے بنا رہے ہیں یہ کسی مصرف کے ہیں کہ نہیں ہے. تھوڑا سا مچل لیا، تھوڑا سا کھیل لیا، بس. یہ دنیا آخرت کے مقابلت کوئی ہے نہیں. مقابلہ کیا بھائی؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے. 60 70 سال 200 سال 2000 سال کوئی جی کر کے گیا ہو، اور جب سے دنیا ہے آدم علیہ السلام سے جا کے پوچھئے تو وہ نام بھی نہیں. یہ تو اسلام ہے کہ کچھ نام باقی ہیں، ورنہ ہم بھی خیالی خداؤں کے پیچھے بھاگتے، خیالی دنیا کے پیچھے بھاگتے. خیالی اس دھرم کے لوگ کہہ رہے ہیں، اس مذہب کے لوگ کہہ رہے ہیں، اس پر مر مٹنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی چیز نہیں یہاں، لیکن اس پر جان دے رہے ہیں، اس پر مال خرچ کر رہے ہیں، اس پر سب کچھ تجنے کے لیے تیار ہیں، اور ایک ایسا سما باندھتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بہت سوچنے کے ڈوب کر کے جانے کی ضرورت ہے. اور زمین میں تو اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، جو بوئے گا وہ کاٹے گا، اچھا بوئے گا اچھا کاٹے گا، جو برا بوئے گا. لیکن بونے والا بیٹھنے والے سے اچھا ہے. اگر نام چاہتے ہیں، کام چاہتے ہیں، تو کوئی بھی کام کرے گا اسی کے سامنے پھل آئے گا. یہ اور بات ہے کہ اس نے اچھا یا برا کون سا راستہ اپنایا. لیکن بیٹھے رہنے والے کے لیے، بے ایمانوں کے لیے، مر جانے والوں کے لیے، زندگی میں مرے ہوئے لوگوں کے لیے اللہ جل شانہ کے کوئی گنجائش نہیں. تو بہرحال اس نے کہا کہ بھائی ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس پر جشن منانا چاہیے. اس دن کو اگر یہود کو یہ خوشخبری ملی ہوتی، دنیا کے کسی قوم کو یہ خوشخبری ملی ہوتی، اتنی بڑی دولت دین کے مکمل ہونے کی، سنویدھان کے پاس ہونے کی، تو ہم لوگ اس دن کو ضرور بہت جشن والا، تقریب والا اس کو بناتے. ہم بالکل گولڈن چانس زندگی کا یہی ہے، اور اس پر ہم لوگ فخر کرتے. وہ شدہ اتنا خوش ہوا اور اتنا اس کو تعجب ہوا کہ پتہ نہیں اس کا تو کہیں اعلان نہیں آیا حکومت کی طرف سے. اتنی بڑی دولت ملی اور اتنا بڑا کریڈٹ ملا، اور اس طرح سے آج ساری انسانیت کے لیے جو منشور یہ قرآن کہتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہر معاملے میں، چھوٹے کے لیے بھی اور بڑے کے لیے بھی، بڑے سے بڑے دنیا کی سیاست اور عمارت کے لیے بھی اور عبادت کے لیے بھی، کوئی چیز ایسی نہیں تھی. دنیا کے سارے حقوق، ہم تو اب کہتے ہیں نا کہ فلاں سنویدھان میں بڑی گنجائش ہے، فلاں قانون میں بڑی گنجائش ہے، اس میں بڑا توسع ہے، اس میں بڑے مساوات ہیں، اس میں بڑے عدل و گستری ہے، اس میں بہت بڑا انصاف ہے، بڑی برابری ہے. یہ سب کہتے ہیں ہم لوگ اور بڑی تعریف کرتے ہیں. لیکن قرآن کریم نے یہی نہیں کہ انسانوں کے، بلکہ ساری مخلوقات کے سارے حقوق ادا فرمائے پورے طور پر. تو ایسا قانون کسی کے پاس ہو، وہ بھی دین ایمان کی بنیاد پر ہو، دھارمک بنیادوں پر ہو، اور وہ قوم اس کا احساس بھی نہ کرے، تو وہ قوم کہاں رہنے کے لائق ہے؟ چنانچہ وہ یہودی عمر ابن خطاب کے پاس پہنچ گیا. وہ جانتا تھا کہ دین کے مسئلے میں یہ بہت زیادہ سخت ہیں، ذرہ برابر بھی کہیں یہ جہاں اسلام کا چانس ہو غلبہ. کہتے ہیں نا کہ عمر ابن خطاب جس دن اسلام میں داخل ہوئے تو کیا ہوا؟ اسی دن سے اسلام پھلنا شروع ہو گیا، پھیلنا شروع ہو گیا، قوت آ گئی. چھپ کر کے بھی سجدہ کرنے سے ڈرتے تھے، اور سیدھے خانہ کعبہ میں جا کر کے نماز پڑھی تھی. بہت عزم کے ساتھ پڑھا تھا، اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ دائیں بائیں دیکھ دے. اور تو کہا، صحابہ کہا کرتے تھے کہ جب سے عمر ابن خطاب اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور گئے تھے وہ اسلام کو مٹانے کے لیے، پورا خاندان بیٹھا ہوا ہے، اب پورا عرب کے صنادید قریش بیٹھے ہوئے ہیں، سرداران قوم، اور عمر گیا ہے تو آج کام تمام کر کے اگر نہ رہے بانس نہ بجے بانسری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور وہاں گئے تو پورے طور پر کیا ہو کے آئے؟ اسی دستور کو پڑھ کر کے آئے تھے. اسی دستور کو جیسے ہی چند آیات سنی تھی، دل کی دنیا بدل گئی. وہ بھی دروازے کے پیچھے سے، جمعہ کے خطبے میں سامنے سے نہیں، قرآن سامنے نہیں رکھا ہوا تھا، کوئی اور پڑھ رہا تھا، اور جوش میں گئے تھے. جوش ایک دوسری طرح کا تھا، ایک تو ادھر قتل کرنے کا، اور دوسری طرف گھر میں جب پتہ چلا کہ یہ جنون اور یہ جن تو ہمارے گھر میں آ گیا ہے. نعیم ایک مرد مسلم سے ہوئی مدبھیڑ، رستے میں ایک جوان ملا
ابھی اس کے اسلام کو کوئی نہیں جانتا تھا، اس نے دیکھا کہ عمر جیسا انسان نکلا ہے اور اتنا بہادر اور اتنا زیادہ قوی قوم کا، اور وہ بھی اس کے تیور بھی بدلے ہوئے ہیں، تلوار بھی سوتی ہوئی ہے، تو یہ معاملہ جا کر کے ڈھیر خراب کر دے گا انجانے میں، سنبھلنے سمجھے تب تک کام تمام ہو جائے گا۔ تو ان کا اسلام ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا، لیکن اسلام کی حقیقتوں کو سمجھ بیٹھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا جا رہے ہو، کہاں چلے جا رہے ہو؟ اور ابھی جالندھری نے بڑا زوردار طریقے سے اس کو لکھا ہے، اس موقع نہیں ہے۔ کہا کہ کہاں چلے جا رہے ہو؟ کہا کہ جا رہا ہوں، آج قصہ تمام کر دوں گا، اور وہ جس نے پورے عرب کو خرخشے میں ڈال رکھا ہے اس کا آج کام تمام کروں گا۔ تیور دیکھا تو ان کی تو دیکھیں قوم کے لوگ کیسے ہوشیار ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اس تیور کو تھوڑا سا بدلنا چاہیے، بڑی مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی مصیبت مول لینی چاہیے۔ تو کہا کہ پہلے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی زید، ان کے بارے میں کچھ پتا ہے کہ نہیں پتا ہے؟ وہ تو جس کو تم ختم کر رہے ہو اسی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ رخ موڑ دیا، اور ہم ہیں کہ رخ موڑنے کے بجائے کبھی کبھی جھونک دیتے ہیں اور جھک بھی جاتے ہیں۔ یہ دونوں مسئلے بڑے خراب۔ وہاں سے گئے اور دروازے سے سنا، دروازے سے آواز سنی کہ اندر سے آ رہی ہے، بڑی زوردار آواز ہے، اور نفرت میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اس کلام، یہی جس کو میں نے کہا تھا کہ دین پورا ہو گیا ہے، جشن منانا چاہیے، عجیب عجیب مسئلے ہیں۔ ایک دن وہ تھا اور ایک دن یہ ہے، اور آواز جو آئی ہے تو وہ کانوں سے ٹکرائی ہے، دلوں کو چھو لیا ہے اور دماغ میں ہلچل پیدا کر دیا۔ ہم بھی پڑھتے ہیں قرآن، ایک تو پڑھنے والے ہیں نہیں، قرآن اب پڑھنے والے نہیں ہیں۔ ہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ حفظ خانے تو چل رہے ہیں، اب بہت دن تک نہیں چلے، اللہ نہ کرے بہت دن تک نہیں چلے۔ آپ اکتائے ہوئے ہیں پہلے سے اکتا گئے ہیں، آپ کے بچوں نے نہیں جانا، آپ کے پیسے ہو گئے۔ اب تو چند غریب بچے پڑھتے تھے تو وہ مدرسے بھی میں نے پورے انڈیا کا جائزہ لیتا رہتا ہوں میں پورا، اور مہینے میں کم سے کم 25-30 مدرسے تو دیکھتا ہی ہوں مہینے میں کم سے کم، ورنہ کسی ایک دن میں 12 مدرسے دیکھتے ہیں ہم جہاں مدرسے زیادہ ہیں۔ تو اب وہ بھی ہر جگہ کورونا کے بعد کمی آئی ہے، لگتا ہے کہ لوگوں کے پیسے گہنا گئے، لوگوں کے دماغ چل گیا۔ یہ دنیا کی بے ثباتی کا ایک وارننگ دینے آیا تھا، ہم اور دنیا میں منہمک ہو گئے، گلا تو گھونٹ دیا۔ یہ کیفیت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو قرآن پڑھنے کا جو رواجی طور پر پڑھنے کا تھا، معاف کیجئے گا، قرآن رواجی طور پر نہیں ہے، ایسے بھی ایک لفظ دہرا دیں تو آپ کی ایمان تازہ ہو جائے، نیکیاں لکھ دی جائیں، صرف زبان سے دہرا دینے سے۔ اس پر میں کلام نہیں کر رہا ہوں، وہ تو اتنا بابرکت ہے کہ آپ کے سینے میں ہو، چاہے آپ کی زبان میں ہو، چاہے آپ کے ذہن و دماغ میں ہو، وہ برکت ہی برکت ہے۔ تو اس پر مت جائے آپ کا ذہن۔ میں اس پر کہہ رہا ہوں کہ رواجی طور پر ہم پڑھتے ہیں، رواجی۔ یہاں کیا تھا، قرآن کی چند آیتیں کان میں نہیں پہنچی کہ دل کی دنیا بدل گئی، ہلچل مچ گیا، اور بڑا بھلا لگا اور دل میں اترا۔ اندر گئے تو بہت حد تک داخل ہوتے ہی جوش تو پہلے والا تھا، اور بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کا بہنے لگا دھارا۔ ایسے ویسے نہیں مارا تھا، گھر میں پورا لو لوان کرنے کے بعد بڑی صاف سے کہا کہ ہے کیا وہ معاملہ، ہے کون سا جادو یہ جو تمہارے سروں پر چل گیا ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ بالکل صفائی کے ساتھ، تم نہیں دیکھ سکتے، اسے چھو نہیں سکتے ہو۔ اس وقت آپ دیکھیں گے ہڈیوں پر لکھا ہوا، چمڑوں پر لکھا ہوا، اور اس طریقے کے پتوں پر لکھا ہوا، لیکن اس سے پہلے جو کچھ پتوں پر لکھا رہتا تھا، آج دیکھیے، سمجھے نہیں، اچھے سے اچھا قرآن کے ایسے ماڈل دکھائے جا رہے ہیں، ایسے چیز۔ وہ مجھے یہاں سے وہاں تک لے جانا پڑا۔ ایک مرتبہ ایک مصحف اتنا شاندار چھاپا ہے، اور پتہ نہیں وہ سنہری کاغذ ہے، سونے کے پانی سے لکھا ہوا، کہ وہ تو مجھے یہ بھی درد کرنے لگا، اور میں کہا کہ رکھوں کہاں، یہاں نیچے تو رکھ نہیں سکتے، گرچہ وہ بہت اچھا پیک کیا ہوا تھا۔ وہ بھی ایک ایمان کی علامت ہے، نشانی ہے کہ سب سے اچھے غلاف میں رکھیں، سب سے اچھا اس کو رکھیں۔ اب تو دیکھیے جیسے پڑا ہوا کوئی پوچھ نہیں ہوتا، ہمارے باپ دادا بہت اچھے تھے، اور اتنا شاعروں نے اس پر شعر کہہ دیے ہیں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، جزدانوں میں پہنایا جاتا ہوں۔ اب وہ
کہا اس وقت تو اب سرے سے آپ قرآن کی کوئی عزت ہی نہیں کرتے. پہلے جاہل ماں باپ تھے لیکن بہترین قسم کے، لگتا تھا ان کے بس کی جو بات ریشمی ہوتی تھی اس میں اس کو کر کے دیتے تھے. اور کیا مجال کے بچے کے ہاتھ سے تھوڑا سا ٹکرا گیا یا گر گیا تو گھر میں بھوچال مچ جاتا تھا کہ آج اس کے ہاتھ سے، اس بچے کے ہاتھ سے قرآن گر گیا. سب آگے کہہ رہے ہیں جیسے کوئی حادثہ ہوا بچے کے ساتھ. اور اس وقت کیا ہوتا تھا؟ اس وقت اماں روٹی جل گئی، گھر میں کچھ بھی ہو گیا، سب چھوڑ چھاڑ کر کے سب سے پہلے ترازو کے ایک پلڑے میں قرآن اور دوسرے پلڑے میں اناج ہی ہوتا تھا، روپے تو ہوتے نہیں تھے. تو اس کو سب سے پہلے کہا کہ اس کو اسی وقت پہنچا دو، اور سب صدقہ خیرات بعد میں جائے گا، لیکن اس کو اسی وقت پہنچایا جاتا. یہ عظمتیں تھی دلوں کے اندر. آج کیا ہے؟ میں نہیں کہتا اب جا کر کے آپ کہیں گے مولانا صاحب فتویٰ دے، میں اس کو نہیں کہتا ہوں کہ اتنا اناج دے اور ایسے تولے اور ایسے یہ کرے، اسے تو ایسی تو ڈھیر کہانیاں ہیں. لیکن نعمتوں کی ناقدری کے سلسلے میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتنا نمک اگر گر گیا تو کہتے ہیں قیامت کے دن اپنے ان پلکوں سے اٹھانا پڑے گا، اتنی نعمتوں کی قدردانی کل تھی. اور آج آپ کو دولت کیا ملی، تھوڑی سی دنیا کیا ملی کہ آپ اتراتے نہیں سماتے. تو وہ افسانوں اور قصوں اور کہانیوں کی وجہ سے جو ان کا ایمان تھا وہ بہت تگڑا تھا آج کے مقابلے میں، کہ آپ کی بے راروی، آپ کے پڑھنے، آپ کے اسمارٹ بننے سے یہ سب قدریں اس طور پر تو نہیں کہوں گا، لیکن عظمتوں کی بات میں کر رہا ہوں، وہ دلوں سے نہ نکل جائے. عمر بن خطاب نے کہا کہ بہن ذرا اس کو دکھاؤ. ہاں چلو، جب مار کے تھک گئے تو کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ دیکھ نہیں سکتے ہو. بہت جب زیادہ یہ ہوا تو کہا کہ پہلے اس کو دیکھنا ہی چاہتے ہو تو یہاں پہلے تم نہا لو، پانی رکھا ہوا ٹب میں، اور آؤ. اس کے بعد عمر کی دنیا بدلتی چلی گئی. پڑھتے کیا گئے کہ ایمان بڑھتا چلا گیا، اور وہی ایمان لائے تھے. ہاں وہی ایمان لے آئے پڑھ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی. تو اسی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہودی نے کہا کہ ہم لوگ ہوتے تھے اس دن کو ایک جشن کا دن مناتے، اور پوری زندگی، پوری امت قیامت تک اس دن جشن مناتی. تو عمر ابن خطاب تو جانتے تھے، کان وقافا، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ہم لوگ پڑھتے تھے کان وقافا عند کتاب اللہ وعند حدودہ. عمر ابن خطاب کی بات کر رہا ہوں میں، لیکن ہر صحابی کا یہی منہج و مقام تھا. پہاڑ سے زیادہ وہ مضبوط ان کا ایمان نہا تھا. تو کان وقافا، اتنا زیادہ ڈٹ جانے والا قرآن کے حدود کے پاس کوئی اور نہیں تھا. عمر بالکل کانپ جاتے تھے. کہا کہ یہ ہے طلاق کے حدود، یہ ہے یہاں 3 طلاق. جوان ہے، پیسے ہیں، غرہ ہے، غصہ اس کا آسمان پر ہے. عمر سے زیادہ غصہ کسی کو نہیں. وہ تو ایک آنا بھی دیکھتے تھے، تھوڑی سی دین سے دوری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کہتے کہ دانی، اللہ کے رسول اجازت دے دیجئے، اضرب عنق ھذا المنافق، یہ مسلمان ہو کر کے ایسی بات کر رہا ہے، اس کی گردن مارو. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، کبھی بھی انہوں نے کسی گردن نہیں ماری. ایک طرف غیرت یہ ہے کہ برداشت نہیں ہوا، اور دوسری طرف کبھی غیرت نہیں، کبھی بھی گردن نہیں ماری انہیں. ایک بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ جو لوگ دین کی مخالفت کرتے تھے، جن سے غلطی ہوتی تھی، اللہ کے رسول کو غصہ آتا تھا، چہرہ بدل جاتا تھا، اور آپ کو دیکھ کے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ اس نے اس قرآن کے فلاں دفعے کی مخالفت کیسے کی. یہ تو جوانوں کو یاد ہے، آج عمر ہوتے تو یہ ہو جاتا، آج عمر ہوتے تو یہ ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ ایمان تو اندر سے ہے نہیں. عمر نے کبھی بھی اپنے ہاتھ میں قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. بس جوش آیا، جذبہ آیا، اس منکر کے اوپر، اس برائی کے اوپر، اس دین کی مخالفت کے اوپر، اس غلطی کے اوپر ان کا پارا ضرور گرم ہوا، اور انہوں نے اس کا اظہار ضرور کیا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تھپڑ جڑ دیا. یہ آج بڑی افراط و تفریط ہے. ایک کمی ایسی کہ ہمارے ایمان میں سگبگاہٹ بھی پیدا نہیں ہوتی، ذرہ برابر جنبش نہیں. اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ دوسری طرف اتنا جوش میں ہوتے ہیں کہ ہوش کھو بیٹھتے ہیں، سب پر حکم لگا دیا کہ سب اس وقت بے ایمان ہو چکے ہیں. دوسری طرف کچھ اور حکم لگا دیا. یہ سب افراط و تفریط ہے. بہرحال عمر بن خطاب نے اس یہودی کو 2 لفظوں میں، ہم ہوتے تو کہتے ہیں بھائی اتنی اچھی چیز ہے، اتنا ہے، دنیا تو ایک چھوٹی سی کوئی چیز بناتی ہے، اس کو یادگار بنا لیتی ہے ہمیشہ کے لیے.
آپ کیا کر یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ جل شانہ نے ایٹومیٹک اس کا انتظام کر دیا تھا. جس دن یہ آیت نازل ہوئی کیا تھا؟ وہ دنیا کا سب سے بڑا اہم دن تھا، وہ عرفات کا میدان تھا اور جمعہ کا دن تھا. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو کہا کہ یہ آیت تو جشن میں نازل ہی ہوئی تھی، الگ سے جشن والا کوئی دن ہم کو منانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کرنا تھا کر دیا. اصل جشن کب منائیں؟ جب کسی ایک آیت پر ہم ایمان لے آئیں، جب کسی ایک آیت کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں، یہ اصل جشن ہے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو کرتے تھے. تو انہوں نے فرمایا تھا، کہتے تھے لوگوں سے امت کے کہ مجھے اسلام کو نقصان پہنچانے والے غیروں سے کبھی بھی کوئی پرواہ نہیں رہی. اگر ہے تو ان سے جو من دخل فی الاسلام، اسلام میں داخل تو ہوئے، اور وہی لوگ توڑ کے رکھ دیں گے اس کے ایک ایک انگوں، ایک ایک تعلیمات کو چھوڑ کے رکھ دیں گے. کیسے؟ عروتن ایک ایک انگ کو الگ کریں گے لوگ. قرآن کی کوئی چیز نہیں رہ جائے گی، کیونکہ انہوں نے اسلام کو من دخل فی الاسلام ولم یعرف الجاہلیہ، جاہلیت کو نہیں پہچانا، انہوں نے شرک کو نہیں پہچانا، بدعت کو نہیں پہچانا، خواہشات نفس کے پیچھے جو دیگر کتنے تھے، کتنے دین موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، زبور نازل ہوا تھا، انبیاء بے شمار آئے تھے دنیا کے مختلف خطوں میں. وبعثنا فی کل امت رسولا، کوئی ایسی قوم نہیں گزری جس میں ہم نے رسول نہ بھیجے ہو، جس میں ڈرانے والا نہ بھیجا ہو، سمجھانے والا نہ بھیجا ہو، کتاب دے کر کے نہ بھیجا ہو، کتاب کی تجدید کرنے والا نہ دے کر کے بھیجا ہو. یہ تو سب ہوا، لیکن انہوں نے سب میں بدل دیا تھا. اس بدلاؤ کیسے آیا؟ اس میں خواہشات کیسے داخل ہوئی؟ خوف کیسے دامنگیر ہوا کہ انہوں نے اپنے دین اور اپنے مقدسات اور اپنے ایمان کو چھوڑ دیا. یہ اگر جانے بغیر اسلام میں کوئی آئے گا تو سب دھان اس کے پاس 52 پسیری ہوگی، سب کچھ برابر ہوگا، اور کسی بھی چھوٹے کا، بڑے کا اور دین کا، ایمان کا کوئی بھی کسی بھی طریقے سے چیز ان کے دلوں میں نہیں رہ جائے گی، اس کو نہیں پہچان سکیں گے. شرک مانا ہی بتا رہا ہے کہ اللہ کو مانتے تھے، ہاں اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کر لیتے، اللہ جل شانہ کے ساتھ دوسرے کو کسی نہ کسی حیثیت سے شریک کرتے تھے. اسی لیے ایک آدمی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی گوارا نہیں، کہا کہ ما شاء اللہ و ما شئت، میری ایک بڑی اہم ضرورت ہے اور اللہ نے چاہ لیا اور آپ نے چاہ لیا تو یہ میرا کام ضرور بیٹر دین ہو جائے گا. مجھے تو بڑی امید سے آیا ہوں، ہو جائے گا یہ کام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا، کیونکہ جس چیز پر سب سے زیادہ 13 سال تک محنت کی اور بقیہ 10 سال میں بھی اسی پر سب سے زیادہ آپ کی نظر. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں تو بہت بعد میں آئی ہیں. یہ سیاست مدنیہ اور سیاست بلدیہ و ملکیہ، یہ دنیا کی سیاست عالمی ہو اندرونی ہو، یہ سب تو بہت بعد کی چیز تھی. وہاں سے شروع کیا تھا آپ نے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غصہ ہوئے، اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے اللہ جل شانہ کو کے ساتھ مجھے شریک کر دیا؟ اللہ کی چاہت، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اللہ چاہتے وہی ہوتا ہے. ساری دنیا چاہ کر کے بھی ایک چھوٹا سا بھی تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گی، چھوٹا سا نقصان نہیں پہنچا سکے گی، کچھ بھی تمہارا نہیں کر سکے گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھایا تھا، پھر اپنے ہی کو کیسے شریک کر لیتے؟ ماشاء اللہ، آپ چاہیں اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا. آپ نے بہت زیادہ غصے کا اظہار فرمایا. یہاں تو جو چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، جس سے چاہا، کہا کہ امید باندھ لیں، جس سے چاہیں اپنی امیدیں، آرزویں، جو کچھ ہے وہ دوسروں سے لو لگا لیں، وہ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے. کسی نے کہا کہ ان طرق الوصول الی اللہ عز وجل بعدد انفاس الخلائق، کہا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کو ایک ہی راستہ ہے. قل ھذہ سبیلی، اللہ نے فرمایا نبی ایک کلمہ یہ پڑھے ہیں تو ایک بات ان کو بتائیے. قل ھذہ سبیلی، صرف ایک راستہ ہے اللہ تک پہنچنے. ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے اللہ کا، یہ راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ راستہ ہے صحابہ کا، یہ راستہ ہے قیامت کی صبح تک مومنین کا. قل ھذہ سبیلی، آپ کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگوں کی سانسیں ہیں
اس میں اگر دین اور ایمان ان کے من کے مطابق بسا ہوا ہے تو کسی بھی راستے سے جائیں گے پہنچ جائیں گے. سمجھا کہ نہیں؟ اب مکہ چاہے پیدل جائیں اور چاہے ہوائی جہاز سے جائیں، اوپر والے راستے سے، چاہے نیچے والے راستے سے، چاہے ایران سے ہو کے جائے، توران سے گھوم کر کے آئے، سب مکہ جاتا ہے. نہیں جاتا اس طریقے سے، بلکہ جاتا کون؟ قل ھذہ سبیلی، جانے کا راستہ بھی ایک ہے. ادعو الی اللہ، میں نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں تو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، تو راستہ بھی ایک ہی میں متعین کر کے جا رہا ہوں، اور وہ بھی اللہ نے بتایا، میں نہیں کر رہا ہوں. اللہ نے سکھایا، نبی قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، نبی کا حدیث نہیں کر رہا ہوں. ادعو علی بصیرۃ، جہاں جہاں یہ قرآن رہنمائی کرے گا، جہاں جہاں ہم اسی طریقے سے جائیں گے. یہ نہیں کہ وہاں سے اب پگڈنڈی مار دیا، نہیں، وہ چیز نہیں ہونے کو ہے. یہ امت کو اس چیز کو بھی بہت خیال میں رکھنا ہوگا، بہت زیادہ جاننا ہوگا. نہیں تو آدھا دن تو اس کو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ قریش جو تھے وہ اللہ جل شانہ کے لیے بڑی قربانی دیتے تھے. خانہ کعبہ بنانا ہوا تو جان لڑا دیا، خانہ کعبہ کی تولیت کا مسئلہ تھا تو سارے پیسے خرچ کر دیتے تھے. ان کے بیٹے ہوئے تو دنیا میں نہیں، انہوں نے پھیلا دیا، کہا کہ نہیں، خانہ کعبہ کی حفاظت اور خانہ کعبہ کی صدانت، یعنی اس کا پورے طور پر رکھوالا، اس کے خدمتگار بن کر کے یہاں رہنا پڑے گا، اس کی دیکھ ریکھ کرنی پڑے گی. ایک بھی کوئی یمن سے چل کر کے آئے یا کوئی بہت دور دراز کسی ملک سے آئے، ایک آدمی بھی طواف کر رہا ہو تو تم سب جوانوں کو کھڑا رہنا ہے، اس کے لیے پانی کا انتظام کرنا ہے. وہ بہت زیادہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ایک دن چیلنج کر دیا ان لوگوں نے، لڑتے رہتے چیلنج کر دیا انہوں نے، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ، اللہ کو جس نے حقیقی طور پر پہچان لیا ہے، اب تم قریش اور مکے کے لوگوں، ابو جہل و ابو لہب اور اس کی اولاد، یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقابلے میں کیا ہیں؟ وہ تو بازار میں نظر آتے ہیں، کبھی مزدوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی تجارت کرتے نظر آتے ہیں. ہم ہیں کہ خانہ کعبہ کے لیے جان نچھاور کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تردید کی، ایمان اصل کرو، ایمان پختہ کرو، ایک اللہ کی طرف آؤ، اس کے بعد کہیں بھی کسی بھی چیز کی تمہارے لیے گنجائش ہوگی، پہلے یہاں آؤ. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تم جو ایسا کہہ رہے ہو تو وہ اللہ کے نبی دین کے لیے، خانہ کعبہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے سب کچھ قربان کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی وہ کہتے تھے کہ کچھ اللہ جل شانہ نے کچھ اختیارات دوسروں کو دے رکھے ہیں، اور اس چیز کی بنیاد پر یہ بھی کسی نہ کسی لائق ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے. اور عبادت بھی وہ ایسے ویسے نہیں کرتے. ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا، ہم ان کو کیسے سمجھ لیں، اس بت کو کیسے مان لیں، اس پتھر کو کیسے مان لیں. لات و منات بزرگ تھے تو تھے اپنی جگہ پر، ہم ان کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے. لیکن یہ سب امت مانتی ہے کہ بڑے بزرگ تھے، پہنچے ہوئے تھے. جس سے بھی پوچھو امت کے، وہ ہر فرقہ یہی کہے گا کہ حقیقت میں یہ بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، بڑی خدمات انجام دی، امامان دین تھے، محدثین تھے، مجتہدین تھے، دین کی خدمت کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں تھا. سب مانتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ جب سب مانتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفا، تو اللہ کے حقیقی طور پر قریب ہونے کے لیے ہم کو ان کی سیڑھی کی ضرورت ہے، وسیلے کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانتا. اللہ جل شانہ نے اس کی تردید فرما دی. اس لیے اس دین خالص پر چلنے کے لیے اور اسی ایمان کی ضرورت ہے یکسوئیت کے ساتھ، ورنہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، ہر آدمی کی خواہش کے مطابق دین نہیں ہے. اگر لوگوں کی خواہشات کے مطابق دین چلنے لگے، دین کو بنا لیا جائے، آپ اس پر چلنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ، یہ صرف پولوشن کی وجہ سے تمہارے کینسر اور تمہاری بھانت بھانت کی بیماریاں نہیں ہوں گی، یہ آسمان بھی بیٹھ جائے گا، برباد ہو کے ختم ہو جائے گا. یہ خواہشات چھوڑ کر کے صرف قرآن، صرف حدیث، صرف ایمان، اس پر رہو، اور لفسدت السماوات، سارے آسمان چکنا چور ہو جائیں گے، سب میں کینسر ہو جائے گا. اور والارض، اور زمین بھی فساد سے بچے گی نہیں، یہ بھی فاسد ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. ومن فیہن، اور جو اس کے اندر ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر، وہ بھی نہیں بچ سکیں گے. اس لیے خواہشات پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے. آج
یہی ہم لوگ کر رہے ہیں کہ بھائی خواہشات میں ہے، یہ سے یہ ہو جائے گا، اس میں یہ ہو جائے گا، ایسے کرتے ہیں تو ایسے ہو جائے گا۔ ایمان چاہے سب چھوڑ کر کے بقیہ جو کچھ ہو جائے، سب مصلحتیں ہیں، سب خواہشیں، سب کچھ وہاں ہیں، تو اپنے ان خواہشات پر لگام دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ ہم کو آپ کو صحیح معنی میں جس طریقے سے یہ سب سے بڑی دولت عطا فرمائی ہے، اس کی حقیقتوں کو سمجھ کر کے اور اپنی تمام خواہشات کو اس کے تابع کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔